جنید یہ رحمان ملک نے یہ جو تبلیغی جماعت کے مرکز رائیونڈ کے متعلق یہ دہشت گردی کے حوالے سے بیان دے دیا، یہ کیا کیا یار اس نے؟ یار سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے خود ابھی تک اس بات پہ یقین نہیں آ رہا کہ رحمان ملک صاحب پاکستان کے وزیر داخلہ نے اس قدر غیر ذمہ دارانہ بیان دیا ہے. اور میرے لیے پرابلم یہ ہے کہ اس بات پر یقین کرنا بھی مشکل ہے کہ انہوں نے لا علمی میں یہ بیان دے دیا ہوگا. ذمہ دار آدمی ہے یار، حد ہو گئی ہے. اور اپنے ملک کے اپنے بندوں کے متعلق جو اتنا بڑا کام کر رہے ہیں ان کے متعلق یہ بیان دے دیا. حالانکہ جو ہمارے ملک کے دشمن ہیں، جو مسلمان کے دشمن ہیں، ان لوگوں نے آج تک اس طرح کی کبھی جرت نہیں کی. نہ کبھی امریکہ کی طرف سے یہ تبلیغی جماعت کے متعلق ایسا بیان آیا، نہ کبھی انڈیا کی طرف سے، نہ یورپ کے کسی ملک کی طرف سے. انہیں کھلے عام بیان دینے کی کبھی جرت نہیں ہوئی، نہ ہندوستان کو، نہ امریکہ کو، نہ کسی اور جو اسلام دشمن یا سو کالڈ جو پاکستانی دشمن کہا جا سکتا ہے. ان ملکوں نے کبھی کھل کر بات نہیں کی. لیکن ان کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں یہ کچھ عرصے سے یہ شرارتیں ضرور کر رہی تھی. خاص طور پر ہندوستان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 2001 میں را نے، ہندوستانی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے، اس نے سی آئی اے کو رپورٹ دی تھی کہ جو تبلیغی جماعت ہے یہ اس کے کہیں نہ کہیں پر کوئی القاعدہ کے ساتھ روابط موجود ہے. لیکن سی آئی اے کا جواب یہ تھا کہ اس کے لیے ہمیں ٹھوس ثبوت درکار ہے جو کبھی بھی را فراہم نہیں کر سکی. اور یار سدھا دہشت گردی کا الزام لگا دیا. اور ان لوگوں پر جو بالکل مٹی کے مادو ہیں، ہم بچپن سے لے کے آج تک دیکھتے رہے یہ لوگ بیچارے تبلیغ کے لیے گلیوں محلوں میں نکلتے ہیں. ان کے ساتھ کس قسم کا رویہ کئی دفعہ اللہ معاف کرے لوگوں کا ہوتا ہے، اس کے باوجود محبت سے پیار سے برداشت کر رہے ہوتے ہیں. کئی میں نے دیکھا ایسی ایسی شرارتیں کرتے ہیں بچے، محلے میں لڑکے اور بندے گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں. چودھری صدیق صاحب گھر ہیں، اندر سے آواز بدل کے کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں بھائی جی نہیں ہے. یہ بیچارے اس کو بھی شرمندگی سے بچا رہے ہوتے ہیں. ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ بندہ آواز بدل کے بول رہا ہے، اس کے باوجود کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں، وہ آئے تو ان کو کہیے گا عصر کے وقت مسجد میں آ جائے. اس طرح کے لوگ یار اتنا پیار کرنے والے اور اتنی محبت اور سلجھے ہوئے طریقے سے بات کرنے والے. اور دیکھو تبلیغی جماعت پر آپ یعنی کسی حوالے سے آپ کو ناپسندیدگی کا اظہار کر سکتے ہیں. ان کے جو تبلیغ کی جو طریقہ کار ہے اس سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، ان کی حکمت عملی سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، فقہی اختلاف آپ کو ان سے ہو سکتا ہے. لیکن آپ ان پر دہشت گردی کا الزام عائد کر دیں، یعنی جو ان کا ترہ امتیاز ہے، یعنی صلح جوئی اور امن، یہ تو تبلیغی جماعت کا حسن سمجھا جاتا ہے. آپ اسی کا بیٹا گرک کر دیے. پریکٹیکلی تم دیکھو لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے دنیا کا، میرا خیال ہے اب تیسرے نمبر پہ آ گیا، دوسرے نمبر کا وہ بنگلہ دیش والا اجتماع ہو گیا. اتنے تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ کٹھے ہوتے ہیں. اس کے باوجود کبھی تم دیکھو ادھر اجتماع کے اوپر ایک بندوق نہیں نظر آتی. یعنی سیکیورٹی جو اہلکار ہیں ان کو بندوق استعمال کرنے کی، بندوق ہاتھ میں تھامنے کی اجازت نہیں ہے. وہ ڈنڈے پکڑ کے گیٹ کے آگے کھڑے ہوتے ہیں اور صرف پوچھ رہے ہوتے ہیں ہاں جی آپ نے آئیں جی جائیں بسم اللہ آئیں، سب کو ویلکم کر رہے ہوتے ہیں. ادھر ایک ایم پی اے جا رہا ہو اس کے ساتھ 6 گنوں والے ہوتے ہیں. یار یہ خود رحمان ملک صاحب کے ساتھ کتنے بندے ہوتے ہیں گن مین. حالانکہ اس طرح کا بندہ رات کو گلی کی نکر پہ کھڑا رہتا ہے کلہ بیچارہ، تاکہ کوئی اور بندہ آ جائے تو اس کے ساتھ مل کے فٹافٹ گھر تک پہنچ جائے. اس طرح کے بندے نے دیکھو تبلیغی جماعت والوں کے متعلق بیان دے دی. حالانکہ یہ تبلیغی جماعت والے اتنے سلجھو ہیں، کئی مسجدوں میں مختلف اختلافات کی وجہ سے، جن اختلافات نے ہمارے ملک کا پٹھا بٹھا دیا، ان لوگوں کا سامان اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں جو بیچارے ایک گال میں تھپڑ کھا کے دوسرا گال پھر آگے کر دیتے ہیں اور مار لو بھائی. یعنی تبلیغی جماعت کے کسی رکن کے لیے اسلحہ رکھنے کی سختی سے ممانعت، اسلحہ رکھ ہی نہیں سکتے آپ. ہاں حالانکہ ان میں بہت تگڑے لوگ ہوتے ہیں، کھرب پتی لوگ تبلیغی جماعت میں جاتے ہیں. بہت بڑے آفیسرز ریٹائر کیا اور حاضر ڈیوٹی کیا، جرنیل یار میں نے دیکھے ہیں ادھر. اتنا بڑا بندہ ادھر دیکھا ہے تبلیغی جماعت میں گیا ہوا اور ان کے سامنے ان کی بات سن رہا ہے. تبلیغی جماعت کا جو اجتماع، سالانہ اجتماع ہے، وہ تو ایک ایسی خوبصورت جگہ ہے جہاں پر تمام اختلافات بھلا کر لوگ جاتے ہیں کہ چند لمحات کے لیے یعنی روحانی سکون حاصل کرنے کے لیے وہاں پہ جاتے ہیں. اس میں کوئی تفریق نہیں ہوتی، دیوبندی، بریلوی، شیعہ، سنی، اہل حدیث، سب لوگ بلا تمیز بلا تفریق وہاں پہ جمع ہوتے ہیں. ہاں تمام سارے فرقے وہاں کٹھے ہوئے. اس قدر ہارش سٹیٹمنٹ دے دی ہے بغیر سوچے سمجھے. اور ان لوگوں کے متعلق جو پوری دنیا میں، یورپ پورے میں، امریکہ میں تبلیغ کے لیے جاتے ہیں. یا تم خود سوچو نا، اگر تبلیغی جماعت پر کسی قسم کی پرتشدد سرگرمیوں میں ملوث ہونے کا شائبہ بھی کسی ملک کو ہوتا تو وہ اس قدر آزادی اور فراخ دلی کے ساتھ ان لوگوں کو ویزے جاری کرتا. یعنی ایف بی آئی کے مطابق، ایف بی آئی کی ایک رپورٹ کے مطابق صرف امریکہ کے اندر
50,000 से ज्यादा एक्टिव अरकान है तबलीगी जमात के। बरतानिया के अंदर 1360 मसाजिद में से 620 मस्जिदें ऐसी हैं जहां पर बाकायदगी के साथ तबलीगी जमात की जो वफूद है वो तश्कील पाते। लो, और ये रहमान मलक साहब का क्या ख्याल है, ये लोग बगैर इन्वेस्टिगेशन के इनको ये सारी सरगर्मियां करने देते हैं? हाँ, तुम ये देखो कि दुनिया भर में जितने भी टेररिज्म से निपटने के जो ग्रुप्स हैं, जो गिरोह हैं, तंजीमें हैं या मीडिया के इदारे हैं जो इस पर बहुत काम करते हैं, उन्होंने तबलीगी जमात को एक खुला लाइसेंस दिया है। बाकायदा तहकीकात के बाद इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप जो एक बहुत बड़ा ग्रुप है टेररिज्म के हवाले से, उसका ये कहना है कि तबलीगी जमात सख्ती से गैर सियासी और कभी भी वायलेंस में मुलविस नहीं पाएगी। इसके अलावा CIA का एक साबिक अफसर है जो इस्लाम से रिलेटेड जो मौजूआत हैं उन पर बहुत एक्सपर्ट समझा जाता है, ग्राहम फुलर, उसका यह कहना है कि तबलीगी जमात एक पुरअमन और गैर सियासी तहरीक है जो सिर्फ तबलीग का काम करती है। वाह। इसके बाद फ्रांस के जो नेशनल सेंटर फॉर साइंटिफिक रिसर्च के ओलिवर रॉय ने एक बहुत खूबसूरत बात कही थी। उसने लिखा है कि ये एक मुकम्मल तौर पर गैर सियासी और कानून की पाबंद जमात है। सबसे बड़ा सर्टिफिकेट दिया है उसने। इसके बाद मिशिगन यूनिवर्सिटी की जो बारबरा डी मेटल है, उसने लिखा था कि एक गैर सियासी खामोश तहरीक जो इंसान और इंसानियत के रिन्यूअल पर यकीन रखती है। यानी सिर्फ उसने इस्लाम के दायरे से बाहर निकाल कर बात की है। ये मेरा ख्याल है रहमान मलक साहब के बालों को जो गुंजल पड़े हुए हैं ना, उनकी वजह से इनका जेन जकड़ा गया हुआ है। वरना सियाने आदमी है, हंसो ना, पढ़े लिखे आदमी है वैसे तो, ऐਵੇਂ नहीं वजीर दाखिला लग गए हुए। कई दफा मैंने सुना है अंग्रेजी का पूरा फिक्रा भी उन्होंने कई दफा बोला है। गलती से उनके मुंह से निकल गया। रहमान मलक साहब, मेरा आपको मशवरा है, जनाब किसी दिन आप रायवंड तबलीगी मरकज में तशरीफ ले जाएं और जाके उनकी गुफ्तगू सुने हजूर। मुझे यकीन है कि 4-5 मिनट उनकी गुफ्तगू सुनने के बाद आपके गुंजलदार बाल बिल्कुल सीधा खड़े हो जाएंगे। इससे आपको 2 फायदे होंगे जनाब, स्वाब का स्वाब और स्पाइक्स के स्पाइक्स। बड़े पैसे लगते हैं स्पाइक्स बनवाने पे, और अगर बंदा 4 बातें सुन के डिजाइन बनवा ले तो अच्छा नहीं है वो। यार वैसे पाजनैत कहीं ये तो नहीं कि मलक साहब रायबंड के खिलाफ बोलना चाहते थे? अच्छा। और उनके मुंह से गलती से 7 तबलीगी जमात निकल गई। फोन करके पूछ लो। नाज़रीन, यहाँ में लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक।